مولانا طارق جمیل کون ہیں؟ آئیے آج ہم مولانا طارق جمیل کی زندگی پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، مولانا طارق جمیل ایک معروف مبلغ، اسلامی اسکالر، تاریخ دان، فلسفی، تحریکی مقرر اور مصنف ہیں۔ مولانا طارق جمیل تبلیغی جماعت کے سب سے بااثر اور ممتاز ارکان میں سے ایک ہیں۔ وہ 1 اکتوبر 1953 کو خانوال کے کبیر والا کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے تلمبا میں پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق جنوبی پنجاب کے ایک متمول اور زمیندار گھرانے سے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی اور ہائر سیکنڈری اسکول ہسٹوریکل گورنمنٹ کالج لاہور سے مکمل کیا۔ تاہم مولانا طارق جمیل کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ اس مقصد کے لیے نوجوان طارق جمیل کو میڈیکل کی تعلیم MBBS کرنے کے لیے کنگ ایڈورڈز کالج لاہور بھیجا گیا۔ اب ہم مولانا طارق جمیل کے کیریئر پر کچھ بات کرتے ہیں۔ کنگ ایڈورڈز میڈیکل کالج لاہور میں تعلیم کے دوران طارق جمیل تبلیغی جماعت کے اراکین کے دوست بن گئی۔ چنانچہ انہوں نے تبلیغی سرگرمیوں میں شرکت کرنا شروع کر دی اور اسلامی تعلیم میں ان کی دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ اس لیے انہوں نے اپنی طبی تعلیم مکمل کیے بغیر ہی چھوڑ دی اور جامعہ عربیہ رائے ونڈ تبلیغی جماعت کا صدر مقام پاکستان میں داخلہ لیا۔ جامعہ عربیہ میں اس نے اسلامی قوانین، ضوابط، احکام، فقہ، منطق، قرآن اور احادیث کا مطالعہ کیا۔ وہ مشہور دیوبندی عالم مولانا یوسف لدھیانوی کے شاگرد تھے۔ انہیں اسلامی تعلیم کی طرف اپنی تبدیلی کے بارے میں اپنے خاندان کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلامی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مولانا طارق جمیل مقامی مسجد اور مدارس میں لیکچر دیا کرتے تھے۔ ان کے بیان اور لیکچر علم سے بھری ہوئی تھی اور ان کے انداز گفتگو لوگوں کی توجہ حاصل کرنے لگی۔ بعد میں ان کے آڈیو لیکچرز بڑے پیمانے پر گردش کرنے لگے۔ وہ اپنے سامعین پر زور دیتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آئے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے، تشدد سے بچے اور دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے خود جانچ کرے۔ نتیجے کے طور پر اس نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا۔ مولانا طارق جمیل شوبز کے مشہور شخصیات، کرکٹرز، تاجروں وغیرہ سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں تاکہ انہیں اسلام کی تبلیغ کرے۔ مولانا طارق جمیل نے سابق پاکستانی اداکارہ وینا ملک، فیروز خان، حمزہ علی عباسی اور بہت سے دوسرے لوگوں کی زندگی بدل دی۔ مولانا طارق جمیل سے ملاقات کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنا طرز زندگی بدل لیا ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: جنید جمشید، سابق گلوکار; عثمان بیگ، سابق ماڈل; انضمام الحق، سابق پاکستانی کرکٹر; ثقلین مشتاق، سابق پاکستانی کرکٹر; محمد مشتاق، سابق پاکستانی کرکٹر; محمد یوسف، سابق پاکستانی کرکٹر۔ اس کے علاوہ مولانا طارق جمیل نے تبلیغ کی دعوت کے لیے مختلف سیاستدانوں، آرمی چیف اور پاکستان کے دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ اب ہم مولانا طارق جمیل کے ایوارڈز اور ان کی خدمات پر کچھ بات کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل حکومت پاکستان کی جانب سے 2 مرتبہ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی حاصل کرنے والے ہیں۔ 2013 سے 19 تک مولانا طارق جمیل صاحب کو رائل البیت انسٹیٹیوٹ فار اسلامک تھاٹ نے دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں میں شمار کیا تھا۔ 29 مارچ 2017 کو مولانا طارق جمیل نے طارق جمیل آفیشل کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بھی شروع کیا۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن تلمبا اور قریبی قصبوں میں ایک غیر منافع بخش اور غیر سرکاری تنظیم کے طور پر کام کر رہی ہیں تاکہ ضرورت مند لوگوں کو کھانا اور رہائش فراہم کی جا سکے۔ وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں مدارس کی بانی ہے جہاں ان کا مقصد طلباء کو مفت معیاری اسلامی تعلیم فراہم کرنا تھا۔ مولانا طارق جمیل ایک مشہور پاکستانی کلاتھ MTJ برانڈ کے مالک ہے جس سے حاصل ہونے والے آمدنی مدارس میں بغیر کسی مالی مسائل کے اپنے فنکشن چلانے کے لیے تقسیم کی جاتی ہیں۔ مولانا طارق جمیل کی کتابیں۔ مولانا طارق جمیل نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ہے مجموعہ بیانات جمیل، ہمارے مسائل کا حل، گلدستہ اہل بیت، اللہ کو اپنا بنا لو اور جنت بو کرتے ہیں، بکری موتی،
پرتاثیر ایمان افروز وقایت اللہ سے صلح کر لو۔